الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر فرمائی گئی، الصمد۔ صمد کے معنی ہیں وہ ذات کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر کچھ اختیار دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ بہت سی مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ سورج کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی چال تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے وقت کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے جس طرح سے لگا دیا اس کو اسی طرح سے کام کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی سیارے ہیں، کہکشاں ہیں۔ آج کل سائنسی تحقیقات ایسی سامنے آتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے بھی اضافے کا ذریعہ ہیں، کہ ان تفصیلات کو اگر ایک آدمی خدا پر یقین اور معرفت کے جذبے سے دیکھے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میرے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت فرماتے رہتے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو سائنس پڑھے گا وہ اللہ والا بن جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پیسے اور دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی معرفت کے لیے سائنس پڑھے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ اب سے کچھ زمانہ پہلے تک سائنس جو ہے وہ خدا بیزاری کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب سائنس جو ہے وہ خدا کے اقرار پر مجبور ہو رہی ہے۔ یعنی اب تک جو دنیا میں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی جو ذہنیت جاتی تھی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے خدا کے انکار کی بات کرتے تھے، لیکن وہ جیسے جیسے کائنات کی ان چیزوں کو جان رہے ہیں تو مجبور ہوتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا کا اقرار کریں، کیونکہ ایسی زبردست تخلیق بغیر کسی پیدا کرنے والے کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک ٹیسٹ جو ڈی این اے ٹیسٹ نکلا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت کچھ تحقیق کی جا سکتی ہے، انسان کے جسم کا ایک ذرہ اور خلیہ اگر مل جائے، کہیں کسی کو مار کے جلا دیا جائے اور اس کی ہڈی کا کوئی ٹکڑا مل جائے تو اس کو لے کر کے ریسرچ کیا جاتا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس میں اس کی پوری ہسٹری نکلتی ہے۔ تو ہر ذرے میں، ہر خلیے میں انسان کے اس کی اپنی زندگی کی اتنی ڈیٹیلز ہیں
کہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان تمام تفصیلات کو پڑھنا چاہے تو پڑھنے والے انسان کی زندگی کافی نہیں ہے اس کے لیے، تو اس میں سے جو مخصوص چیپٹر ہیں اس کو نکال کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر تمام چیپٹر پڑھنے کی کوشش کی جائے تو پڑھنے والے کی زندگی بھی کافی نہیں ہے، اتنی تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک صحیح فطرت رکھنے والا انسان مجبور ہوتا ہے یہ ماننے پر کہ یہ کسی پیدا کرنے والے کی قدرت کا شاہکار اور نمونہ ہے کہ اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاند سورج کے علاوہ بھی بہت کچھ سیارے ہیں، کہکشاں ہیں، اور زمین اور آسمان کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنے کام میں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا اس کام کے لیے پابند، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک درجے میں مجبور رکھا ہے، ایک درجے میں با اختیار رکھا ہے۔ کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر اور تدبیر کے متعلق سوال کیا، اور تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، تو کھڑے کھڑے اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ، تو کہنے لگا نہیں دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا بس ایسا ہی ہے انسان کا معاملہ کہ انسان کو ایک درجے تک اللہ نے اختیار دیا ہے اور ایک درجے میں اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا، اور جتنے درجے میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اتنے ہی میں اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اسی میں اس سے باز پرس ہونے والی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنے کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ایک درجے میں، اور انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں بنائی، زبان بنائی، ہونٹ بنائے، اور خیر اور شر کے دونوں راستے ہم نے دکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو عطا فرمائیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ کاموں کا مکلف بنایا ہے، اور ان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر خیر اور شر کی دونوں طاقتیں کام کریں گی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خیر کی طاقتوں کا ساتھ دو، خیر کے کاموں کا ساتھ دو، خیر کے کاموں میں حصہ لو، اس کے لیے اپنی زندگی کو لگاؤ۔ یہی ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والے ہیں، بہت زبردست ہیں۔ اس کا نمونہ خود انبیاء کرام کی زندگیاں ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی بہت کچھ محنت کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وحی نازل ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ پھر اس کے بعد 23 سال تک آپ کو مختلف قربانیاں دینا پڑا اور مشقتوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے بغیر 1 سال میں قصہ تمام ہو جاتا، وہ بھی بڑی مدت ہوتی، اس سے کم میں بھی ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ چلو 1 سال میں ہو جاتا کہ 1 سال میں کچھ الٹ پھیر ہوتی اور پھر غلبہ ہو جاتا پورا، مگر 1 سال 2 سال نہیں، مکے میں 13 سال گزارنے پڑے، مدینے میں آ کے 10 سال گزارنے پڑے، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کی تکمیل صحابہ کرام کے ذریعے سے فرمائی۔ اور ایک ان کا بھی عرصہ ہے جو ایک منزل تک پہنچنے میں اللہ نے ان کا بھی کردار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی جنگ میں ایک کدال مارتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح کر دیے گئے ہیں، مگر یہ آپ کی مبارک زندگی میں نہیں فتح ہوئے۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو وہ فتوحات ظاہر ہوئی جن کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو حضور کو دکھائی گئی تھی۔ تو
تو اس طرح سے اس کام کی تکمیل صحابہ کرام کے ذریعے سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب کیے بغیر بھی کچھ نتیجے ظاہر ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں اور اللہ کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو امتحان میں ڈالا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے ایسا خیال کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی اور سخت آزمائش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جان لیں گے، یعنی ظاہر کر دیں گے لوگوں کے سامنے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ دے اور انکار کرنے والوں کو اللہ مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض میں۔ حالانکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ فرمایا کہ تم اپنی جان اور اپنا مال ہمارے لیے لگاؤ اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، اور جو قتال کی ضرورت پیش آتی ہے تو دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ آج ہم لوگوں کے اندر جو کمی آ گئی ہے، جو صحابہ کرام کا مزاج تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ میری زندگی کائے کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہے۔ یہ ان کے اوپر یہ بات بالکل پوری بصیرت کے ساتھ کھلی ہوئی تھی، ان کے اوپر بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ بات۔ اسی کو کہنے والے نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ بات ان کے اوپر غالب تھی کہ زندگی کا اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، ہم خیر کے کاموں میں حصہ لیں، ہم خیر کے کاموں کا ساتھ دیں۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ تعالیٰ ہم ان کو جب اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں ان ایمان والوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جو اللہ کے احکام کے مطابق چلتی ہو، اس کا منشور یہ ہوتا ہے، اس کے کاموں کی ترتیب یہ ہوتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ عرب کی سرزمین میں حجاز مقدس کا ایک علاقہ ایسا تھا جو اس کا کسی درجے میں نمونہ تھا کہ جہاں پر نماز کے قائم کرنے کا اہتمام تھا، جہاں پر زکوٰۃ کا اہتمام تھا، جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے باضابطہ محکمہ موجود تھا، ڈپارٹمنٹ موجود تھا، مطوع موجود تھے۔ لیکن اب ہماری شامت اعمال سے الٹی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں میں بھی غفلت ہوتی جا رہی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا محکمہ جو اہم ترین محکمہ ہے اسے گویا ختم کر دیا گیا، بلکہ اس کے بجائے منکرات کو زندہ کیا جا رہا ہے، بے حیائیوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بجائے منکرات کی اشاعت کا کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہو رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ان کو اقتدار و اختیار دیتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں ایمان والے بندے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بندے۔ ہم لوگوں کو آج ہماری زندگیوں میں غفلت ہے، مسلمان نہیں سمجھتا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں نے اتنا پیسہ کمایا تو کیوں کمایا میں نے پیسہ؟ شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے کما دیا، بلڈنگیں بنانے کے لیے، کاریں خریدنے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اپنی زندگی سادگی سے گزارتے تھے اور خیر کے تقاضوں پر بہت مال خرچ کرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض عیسائی، بعض انگریز ایسے ہیں کہ جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے متعلق تحقیقات آتی ہیں اور معلومات آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت کا ایک محدود حصہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے رکھ کر اپنی دولت کا باقی پورا حصہ انہوں نے چیریٹی کے کاموں کے لیے اور سوشل کاموں کے لیے انہوں نے لگا دیا۔ افسوس ہے کہ جس کام میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے تھا اس میں مسلمان پیچھے ہیں اور دوسرے لوگ مسلمانوں سے آگے ہیں۔ الحمدللہ اس امت کے اندر بڑا، اس میں کچھ لوگ ہیں ویسے، اس امت کے اندر مجموعی طور پر اللہ نے بہت بہترین صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن رخ بدل گیا ہے۔ اور اس زمانے کا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ بھی ہے سورہ کہف کی تفسیر میں، جس میں حضرت نے یہ بتایا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے مادیت پرستی، مادہ پرستی ہے۔ بس مال، دولت، دنیا، یہی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز بن گئی ہے۔ انسان زندگی گزار رہا ہے تو کیوں گزار رہا ہے صاحب؟ پیسے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، مادی چیزوں کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ روحانیت، اخلاق، آخرت کی فکر، اللہ سے تعلق، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کی جگہ مادہ پرستی نے لے لی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اسی وجہ سے کسی درجے میں کچھ عمل کر لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے کچھ مال خرچ کر لیتے ہیں، مگر زکوٰۃ پوری حساب کر کے نہیں ادا کر رہی ہے امت۔ اگر یہ امت زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کرے تو امت میں ایک بھی فقیر باقی نہیں رہے گا، ایک بھی محتاج باقی نہیں رہے گا۔ البتہ متوسط طبقے میں خیر پھر بھی غالب ہے، متوسط طبقے میں پھر بھی خیر غالب ہے، لیکن جہاں مال کی سطح اونچی ہونے لگتی ہے خیر کم ہوتا ہے، شر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، امتحان ہے سخت، اور میری امت کا سخت امتحان مال کے اندر ہونے والا ہے۔ جو متوسط ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ حساب کرتے ہیں، وہ پائی پائی کا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر جیسے انکم ٹیکس بچاتے ہیں ویسے صدقہ بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کی معلومات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اور سمیٹا جائے اور جمع کیا جائے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، کیا اس کا یہ خیال ہے کہ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ مال سے ہمیشہ رہے گا؟ وہ مال سے ہمیشہ تو رہنے والا نہیں ہے، مگر انسان جمع کرتا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کے لے لیتے ہو، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، حق ناحق کی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، جیسا ملا لے لیتے ہو، مال سے حد سے بڑی ہوئی محبت کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس امت کا فتنہ یہ ہے، اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو اسی طرح سے پیدا ہوگا، مال کی محبت کی وجہ سے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ بھی اسی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ آج کل ذرائع ابلاغ ہیں۔ ٹی وی کا ایک بہت بڑا نقصان بے حیائی کا، وہ تو اب لوگوں کے لیے ایسا واضح ہو گیا ہے جیسے دن میں سورج واضح ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر آج تو سب کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کس قدر گندگی اور بے حیائی پھیل رہی ہے۔ یہ سب آج تو ہر ایک ماننے پر مجبور ہے، لیکن ایک اور نقصان ہے جو معمولی نہیں ہے، جو اس سے کم نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ کم ہے، اور وہ نقصان ہے ہرس کا۔
مال کی محبت کا، چیزوں کی محبت کا، کپڑوں کی محبت، جوتوں کی محبت، برانڈ اور نام اس کی محبت، اور نئی نئی چیزیں، ہر وقت نئی نئی چیزیں، اور اس کے ذریعے سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور دنیا بے وقوف بن کے پیچھے جا رہی ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کو حاصل کرنے کی ہرس، یوں سمجھیے کہ بس زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ آئیے اب اس برانڈ کا ہے تو اور ایک برانڈ کا حاصل کیا جائے، اور یہ کار ہے تو اگلی وہ کار حاصل کی جائے، اور یہ کپڑا ہے تو اگلا وہ کپڑا پہنایا جائے، یہ جوتا ہے تو اب فلاں برانڈ کا جوتا پہنا جائے، اور ایک ایک چیز کے اندر بس آدمی اسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہی ابلاغ کے ذرائع ہیں، جس کے ذریعے سے ایک معمولی سی چیز کو آپ کی نظر میں بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے، ایک معمولی سی ضرورت کی چیز کو شان کی چیز بنا دیا جاتا ہے، اسٹیٹس اور معیار کی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اب آدمی پوری زندگی لگا رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی کی ساری صلاحیتیں کس نتیجے تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں اسی مال اور دولت کے لیے لگا رہے ہیں۔ یہی چیز ہے جس میں زندگی ختم ہو رہی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کثرت کی دوڑ نے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ بس اسی دوڑ میں زندگی گزر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی فکر، اپنے دل اور دماغ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، خاص طور پر مبارک مواقع میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، مگر ہمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی فکر کو بدلنے کی اور اس فکر کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد مادیت نہیں ہے، روحانیت ہے، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہت بہتر ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دنیا کی اولاد ہے اور کچھ آخرت کی اولاد ہے، تم سے ہو سکے تو تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو۔ دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کی اولاد بھی ختم اور برباد ہو جائے گی، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے، تم ابناء الآخرہ بنو، ابناء الدنیا مت بنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں اللہ کی توفیق سے جو اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل دماغ بدلے اور یہ بات ہمارے اندر پیوست ہو جائے، اور خاص طور پر ہماری نسل میں منتقل ہو، ہمارے بچوں میں منتقل ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ باقی یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے اصل چیز، یہی وہ مزاج تھا جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا تھا، تو پھر اس نے دنیا کے اندر ایک بہترین انقلاب پیدا کیا۔ آج بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ انقلاب پیدا ہو جائے تو آج دنیا میں ایک صالح انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو کشتی کا کھیونہار ہے، ناخدا اور ملا ہے، اگر وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح غفلت میں پڑ جائے تو پھر کشتی کو کون بچائے گا، اور کون اسے ساحل پر اور کون کنارے پر لگائے گا؟ جو انبیاء کے ماننے والے نہیں ہیں وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انبیاء پر ایمان رکھنے والے بھی اسی دنیا کے پیچھے لگ گئے تو کون ہے جو انسانیت کی کشتی کو ساحل تک پہنچائے اور اسے اپنے ٹھکانے اور نجات تک پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر، صحیح عقیدہ، صحیح جذبہ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری عمر کا جو حصہ باقی ہے اور زندگی کا جو حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح کام میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔